اس وقت ملک کی عدلیہ سال کے 365 دنوں میں سے تقریباً 191 دن کام کرتی ہے۔ یہ طویل عدالتی چھٹیاں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 90 چھٹیاں گرمیوں کی اور ہائی کورٹ کی 60 چھٹیاں شامل ہیں، علاوہ سردیوں کی اور باقی چھٹیوں سے زیادہ۔ ہمارے ملک میں چونکہ اس وقت لاکھوں کیس عدلیہ میں زیر سماعت ہیں اور لوگوں کی دوسری یا تیسری نسل حصول انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، ایسے حالات میں عدلیہ کی یہ طویل چھٹیوں پہ نظر ثانی کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام میں کہ ہم سب پیروکار ہیں، فالوورز ہیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے صحابہ کرام کا جو دور ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثالی ہے۔ اسلام میں قاضی کی چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین خلفائے راشدین کے دور میں بھی اور اس کے بعد آنے والے تمام تر اسلامی حکومتوں میں سائل حصول انصاف کے لیے قاضی کا دروازہ رات کو 4 بجے بھی کھٹکھٹا دیا کرتے تھے اور قاضی انہیں انصاف فراہم کرتا تھا۔ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم وکلا، چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام متعلقہ اداروں کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر طویل عدالتی چھٹیوں پہ نظر ثانی کی گئی تو وکلا غیر ضروری ایڈجرمنٹ اور چھٹیاں قطعاً نہیں مانگیں گے۔ ملک کے معروضی حالات کے پیش نظر یہ امر انتہائی ضروری ہے کہ ہم دن رات مل کے کام کریں تاکہ لاکھوں فیصلہ کے منظر مقدمات کا فیصلہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے جب بیرونی دنیا کو دیکھا تو تمام دنیا میں اس قدر طویل عدالتی چھٹیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں کہ سپریم کورٹ کا یہ کیلنڈر میرے پاس ہے، اس میں سمر ویکیشنز ان کی 14 مئی سے شروع ہو کے اور 1 جولائی کو ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ یورپین کورٹ آف جسٹس میں چھٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ماں سوائے کیلنڈر کی چھٹیوں کے۔ اسی طرح دنیا کے باقی ممالک جن میں امریکہ اور دیگر ممالک شامل ہیں، ان میں بھی اس قدر طویل عدالتی چھٹیوں کی کوئی نظیر نہ ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ متقاضی ہیں اس امر کے کہ ہم ججز اور وکلا آگے آئیں، اور اس وقت جو ملک کے معروضی حالات ہیں کہ جہاں پر سخت معاشی حالات اور انتظامی بد انتظامی میں بدل چکی ہوئی، لوگوں کے نزدیک عدلیہ کا ادارہ ایک آخری امید ہے۔ یہ انصاف کا ادارہ آگے بڑھے اور لوگوں کو فراہمی انصاف کے لیے اپنی ذات پہ جبر کریں، اور مشکل حالات میں قوموں نے ہمیشہ مشکل فیصلے چونکہ کیے ہیں، ہمیں بھی یہ مشکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنا آرام جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور طویل عدالتی چھٹیوں کو کم کر کے لوگوں کو فراہمی انصاف کا جو مشن ہے اس کو پورا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ورکنگ کلاس کے ہیومن بینگ کے لیے سال میں ایک دفعہ میں 2 ہفتے کی چھٹیاں کافی ہوتی ہیں۔ فراہمی انصاف
اللہ پاک کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا فریضہ ہے جسے ہم نے مل کے سر انجام دینا ہے عدلیہ کے ساتھ۔ وہ تو ہر لمحہ جو ہم اس میں گزاریں گے وہ ایک نیکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے جب یہ آواز بلند کی اپنے ایک پروگرام میں، تو لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج نے ہماری اس آواز پہ لبیک کہا اور انہوں نے اپنی چھٹیاں رضاکارانہ طور پہ سرنڈر کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے منصفوں سے بہت زیادہ امید ہے کہ وہ ہماری اس آواز کو عوام کا درد سمجھتے ہوئے، سائلین اور وکلا کا درد سمجھتے ہوئے اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں گے اور اپنی ذات پہ، اپنے آرام میں یقیناً نظر ثانی کرتے ہوئے ان طویل عدالتی چھوٹوں پہ نظر ثانی کریں گے۔ یقینی طور پہ مقدمات کا لیفٹ اوور ہونا یا ان کا التوا میں جانا ہمارے اس نظام انصاف پہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کو کم سے کم ہونا چاہیے۔ کسی بھی انتہائی مجبوری کے عالم میں تو کسی مقدمہ کا لیفٹ اوور ہونا ہو جائے، لیکن عمومی رویہ یہ غیر مناسب ہے۔ صرف وہی مقدمات لگنے چاہیے جن کی سماعت ہو سکے، اور اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنے اوقات کار میں بھی اضافہ کرنا چاہیے تاکہ اس لسٹ آؤٹ ہوئے ہیں ان کی سماعت ضرور ہو سکے۔ کس کنڈیم نہیں کیا، آپ کو علم نہیں ہوگا کہ یہاں پر شام کو عدالت رات 12 بجے تک بھی لگتی رہی۔ وکلا نے ہمیشہ حصول انصاف کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پہ لبیک کہا، اور رات 12 بجے تک بھی جب عدالت ہوتی تھی کسی ایک وکیل نے بھی ایڈجرمنٹ کی درخواست نہیں کی۔ وکلا نے مکمل تعاون کیا، اور آج بھی ہم اس پورے نظام انصاف سے متعلقہ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ ان طویل عدالتی چھٹیوں پہ نظر ثانی کریں گے، عدالتی اوقات کار پہ نظر ثانی کریں گے، وکلا اس میں مکمل تعاون کریں گے اس میں۔